اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ المعارج کی آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 35 تک کی تلاوت اور اس کی ابھی ترجمانی ہم اس کی سماعت کریں گے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انسان ٹھٹر دلا پیدا کیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کنجوسی کرنے لگتا ہے، مگر وہ لوگ یعنی اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویاں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے، جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتایا کہ کس قسم کے لوگ ہیں وہ جنت میں عزت کے ساتھ جائیں گے۔ یہ وہ کوالٹیز جو اس کے اندر ابھی بتائی گئی ہیں وہ ہم اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اور اپنا جائزہ جو ہے لیتے رہنا چاہیے۔ سورہ المعارج کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے اور ابھی آیت نمبر 19 سے ہم اس کا مطالعہ کریں گے، جس میں فرمایا کہ بے شک انسان جو ہے ٹھٹر دلا پیدا کیا گیا، یعنی جس بات کو ہم اپنی زبان میں یوں کہتے ہیں کہ یہ بات انسان کے سرشت میں ہے، یہ انسان کی فطری کمزوری ہے، اسی کو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ انسان ایسا پیدا کیا گیا کہ اس مقام پر یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید میں بکثرت مواقع پر نوع انسانی کی عام اخلاقی کمزوریوں کا ذکر کرنے کے بعد ایمان لانے والے اور راہ راست اختیار کرنے والے لوگوں کو اس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ ایمان اور عمل صالح، یہی وہ جو دو چیزیں ہیں جو انسان اپنے ساتھ میں لے جائے گا، اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جو اس کو آخرت میں کام آنے والی ہوں گی، اور یہی وہ سرمایہ ہے جو انسان اپنے ساتھ لے جائے گا۔ باقی ساری چیزیں جو وہ کر رہا ہے اس دنیا کے اندر وہ تمام چیزیں دنیا میں ہی چھوڑ کر جانے والا ہے، سوائے ایمان اور عمل صالح کے جو وہ ساتھ لے جائے گا۔ اور یہ مضمون آگے بھی آ رہا ہے۔ اس سے یہ حقیقت خود بخود واضح ہوتی ہے کہ یہ پیدائشی یعنی انسان
پیدائشی کمزوریوں اور ناقابل تغیر و تبدل نہیں، بلکہ انسان اگر اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول کر کے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے عملاً کوشش کرے تو وہ ان کو دور کر سکتا ہے، اور اگر وہ نفس کی باغیں ڈھیل چھوڑ دے تو یہ اس کے اندر راسخ ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے انسان کو جو ہے اپنے نفس کے مطابق نہیں چلنا چاہیے، اپنے دل کے مطابق، دل کی خواہش کے مطابق نہیں چلنا، بلکہ قرآن مجید جس طرف ہم کو بلاتا ہے، جو سیدھا راستہ ہم کو بتاتا ہے، اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ اپنی مرضی، میری خواہش نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی جو ہے گزارنی چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ سورہ بلد میں فرمایا نا کہ انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا، تکلیف میں پیدا کیا، لیکن انسان کیا ہے، پوری آرامیاں، پوری آسانیاں، پوری آسائش کو دنیا میں یہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انسان کا ہر دن یہاں پر امتحان ہے، اس کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ جس سیدھے راستے کی دعا سورہ فاتحہ میں وہ کرتا ہے، آیا وہ سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے بار بار پڑھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر سیدھا راستہ اختیار نہ کیے تو پھر اس کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ تو سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے قرآن مجید ہم کو راستہ بتاتا ہے، اسی لیے قرآن مجید سے ہمارا ربط روز کا رہنا چاہیے، روز کا 3-4 آیت ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا بھی ہوتی کیوں نہ ہو، اس سے جو ہے ہمارا ربط تو رہنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ انسان ٹٹر دلا پیدا کیا، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، ظاہر ہے ہر انسان کے اوپر جب کسی مصیبت جو آتی ہے، پریشانی، تکلیف، بیماری آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے خوشحالی نصیب ہوتی تو پھر کیا کرنے لگتا ہے، بخل یعنی کنجوسی کرنے لگتا ہے، تو وہ اس میں جو پھر خرچ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں کیا کہا، مما رزقناہم ہم ينفقون، تو ہم نے جو مال لیا اس میں سے خرچ کرو، کہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ نہیں کہتا کہ تم نے کمایا، تمہاری محنت، تمہاری صلاحیت، تمہاری ذہانت، تمہارا علم نہیں، بلکہ اللہ نے انسان کو مال دیا، ہر ایک کو جتنا ضرورت ہے اتنا حساب سے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا، کسی کو کم دے کر آزما رہا ہے اور کسی کو زیادہ دے کر آزما رہا ہے، تو دونوں صورتوں میں انسان کی آزمائش ہے، اور یہ تقسیم جو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور حکمت پر بانٹا ہے، انسان کی اس میں کوئی صلاحیت نہیں۔ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اگر مال اللہ نے دیا تو شکر گزار ہونا اور اس کے بتائے راستوں پر خرچ کرنا، اور اگر مال نہیں دیا، کم دیا، تو اس پر صبر کرنا، استقامت اختیار کرنا اور کوشش کرنا، رزق کی کشادگی کے لیے محنت کرنا، اللہ سے برکت طلب کرنا، رحمت طلب کرنا، اس کے ذریعے سے جو ہے بڑھانا۔ تو یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، تو جب اسے خوش نصیبی ہوتی ہے تو بخل کر جمع کر رکھنے لگتا ہے، بخل کرنے لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا اس سے کون بچتے ہیں، مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے، اسلام کے دائرے میں لا الہ الا اللہ کہہ کر جب ہم داخل ہوتے ہیں تو پہلی چیز جو فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے، نماز کو ضائع نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں نماز کو، کیونکہ نماز کی پوچھ آخرت کے دن سب سے پہلے ہے۔ اسی لیے بیماری میں بھی نماز، فرض نماز تو فرض ہے، چھوڑنا نہیں۔ کیا فرمایا گیا، بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، اشاروں سے پڑھو، لیکن نماز چھوڑنا نہیں، نماز نہیں چھوڑنا، نماز پڑھنا۔ دن میں 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز جو ہے پڑھنا۔ نماز اگر چھوڑیں گے تو جیسے سورہ مدثر میں جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے تم کو کس چیز نے جہنم کے اندر ڈالا، تم کو کس چیز نے آگ کے اندر ڈالا، تو جہنمی کیا جواب دیں گے، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، نماز نہیں پڑھنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کس میں ڈالے گا، جہنم میں ڈالے گا، جہنم میں ڈالے گا۔ نماز پڑھیں گے تو جنت میں ڈالیں گا، نماز نہیں پڑھیں گے تو
جہنم میں ڈالیں گا۔ جہنم کیا ہے؟ آگ کا گڑھا ہے، آگ کا گڑھا ہے۔ اس لیے نماز پڑھنا، تم بھی پڑھنا، تمہاری امی کو بھی بولنا، تمہارے نانی کو بھی بولنا، سب لوگ پڑھنا نماز۔ نماز نہیں پڑھیں گے، پڑھتی ہے گڈ، تو تم پڑھتے نہیں پڑھتے؟ پڑھنا، ہاں نماز پڑھنا۔ کتنے وقت کی ہے پوچھ لینا، پوچھ کے 5 وقت ہے۔ 5 وقت کی نماز میں سے ابھی بچے ہیں، تم چھوٹے ہیں، 7 سال سے پورا شروع کرنا نماز۔ تو نہ ان کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ایسے ان چیزوں سے بچے ہوئے کون لوگ ہیں؟ جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ کسی شخص کا نماز پڑھنا لازماً یہ معنی رکھتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب اور آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہے، اور اپنے اس ایمان کے مطابق عمل بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر دوسری صفت ان کی کیا بتائی گئی نماز پڑھنے والوں کی؟ جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ من میں آیا تو پڑھ لیے، من میں نہیں آیا تو نہیں پڑھے، موڈ آیا تو پڑھے، موڈ نہیں آیا تو نہیں پڑھے۔ فجر کی نماز سردی ہو رہی، بارش آ رہی، اڑ کے سو گئے، نہیں چلے گا۔ اللہ کی پکار حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، تو پڑھنا، اٹھنا ہے، پڑھنا ہے، جانا ہے۔ نہیں تو اگر نہیں جائیں گے تو شیطان کی پیروی کرے گا۔ شیطان تو سلاتا ہے، سو جاؤ سو جاؤ، بارش آ رہی، سردی ہو رہی، کہاں جاتے ابھی؟ لیکن ایک دفعہ اٹھ گئے لاحول پڑھ کے، تو پھر محسوس نہیں، پھر مزہ آتا ہے، پھر سکون ملتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے پھر دنیا کے کام پھر شروع کرنا کام۔ فجر کی نماز جو پڑھا تو اس کا دن جو ہے اچھا جاتا ہے۔ فجر کی نماز سے دن کی شروعات کرنا، اس کے بعد تھوڑی تلاوت کر لینا، تو اس سے سکون انسان کو میسر آتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں آتا، کوئی پرابلم نہیں آتا۔ تو اللہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہاں نماز کی ہمیشہ پابندی کی، ایک وقت میں ہمیشہ کرتے ہیں، بلکہ کسی قسم کی سستی اور آرام طلبی یا مصروفیت یا دلچسپی ان کی نماز کی پابندی میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ سستی نہیں کرنا نماز کے لیے، کتنی بڑی سہولت ہے۔ اذان کی آواز ہم کو آتی ہے تو جو مرد ہیں سنتے فوراً اذان کی آواز سے نکل جانا، خواتین ہیں گھروں میں، اذان کی آواز آئی، نماز پہلے پڑھ لینا، بعد میں کام کرنا۔ اس سے پابندی بھی ہوتی اور وہ سستی بھی ختم ہوتی، آرام طلبی بھی ختم ہوتی، غفلت بھی ختم ہوتی۔ جب نماز کا وقت آ جائے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے اللہ کی عبادت بجا لانے کے لیے کھڑے ہو جانا۔ یہ علی صلاتہم دائمون کہ ایک اور معنی حضرت عقبہ بن عامر نے یہ بیان کیا کہ وہ پورے سکون اور خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا ایسا کرنا جیسا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا ہم کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو دیکھتا ہے، ہم جو بات کرتے اس کو دیکھتا، جو کام ہم کرتے اس کو دیکھتا، اندھیرے میں جو کرتے وہ دیکھتا، اکیلے میں جو کرتے وہ دیکھتا۔ ہر کام ایسا کرنا کہ ہم کو یہ کام کے بارے میں اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا بولیں گا اللہ تعالیٰ اگر غلط کام اگر ہم کر رہے تو؟ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گا کیوں کر رہے تھے تم؟ تو کیا جواب دیں گے؟ نماز کیوں نہیں پڑھے؟ تو کیا بولیں گے؟ تو اس لیے نماز پڑھنا ٹائم پر، اذان کی آواز آئی تو نماز پڑھ لینا، اذان کی آواز نہیں بھی سنی آئی تو ظہر کی نماز ظہر کے ٹائم پہ پڑھ لینا، عصر کی نماز عصر کے ٹائم پہ، مغرب کی مغرب پہ پڑھ لینا۔ تو قیامت کے دن آخرت میں جب اللہ پوچھیں گا تو نماز تم پڑھ کر آئے نہیں پڑھ کر آئے؟ تو بولنا پڑھ کر آئے، بولنا پڑھے تھے تو فرشتہ بولے گا تمہارا ہاں انہوں پڑھے تھے، نمازیں پڑھے تھے بولے گا۔ تو نمازیں چھوڑنا نہیں، سمجھ رہے؟ سکون کے ساتھ پڑھنا، ایسا نہیں بس کوے کی طرح ٹھونگے مارے پھر جلدی جلدی پڑھ کے نہیں آنا۔ ایسا یہ پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میں نماز پڑھ رہی ہوں، دیکھ رہا اللہ تعالیٰ، خوش ہوتا اللہ تعالیٰ، بہت خوش ہوتا۔ پھر بہت سارے چاکلیٹ، گیلیکسی، ڈیری ملک، بہت سارے اچھی اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ جنت میں دیتا، بہت دیتا۔ یہاں پہ ہم مما پاپا کو بولے تو ایک ہی دلاتے، 2 ہی دلاتے، زیادہ نہیں دلاتے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ بہت دیتا، چاکلیٹوں کی دکان دے دیتا، لے لو جو چاکلیٹ کھانا ہے کھاؤ بولتا، سمجھ رہے؟ تو نمازیں پابندی سے پڑھنا۔ اب ان لوگوں کے مالوں میں سے جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے،
یعنی سورہ زاریات میں آیت نمبر 19 میں فرمایا گیا ہے کہ ان کے مالوں میں سے سائل اور محروم کا حق ہے۔ اللہ نے جو ہم کو مال دیا اس میں سے ان لوگوں کا بھی حق ہے۔ سب سے پہلے حق اپنے رشتہ داروں کا، رشتہ داروں میں حق ماں باپ کا، پھر اس کے بعد یہ سائل اور دوسرے لوگ جو لوگ بیوہ، مسکین، ضرورت مند ہیں، جو مانگنے والے ہیں، ان لوگوں کا بھی حق ہے۔ ایسا نہیں کہ مال دیا تو ہمارا ہی ہے، ایسا نہیں، بہت سارے اس لوگوں کا اس کے اندر حق ہے، تو ان کا حق دینا۔ تو دینے سے اور زیادہ مال آتا ہے، روکنے سے مال تنگ ہوتا ہے، جو مال زیادہ دیں گے زیادہ دیتا ہے۔ اور یہاں فرمایا جا رہا کہ ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ مقرر حق سے مراد فرض زکوٰۃ ہے، کیونکہ اسی میں نصاب اور شرح دونوں چیزیں مقرر کر دی گئیں، لیکن یہ تفسیر اس بنا پر قابل قبول نہیں کہ سورہ معارج میں بالاتفاق مکی صورت ہے اور زکوٰۃ ایک مخصوص نصاب اور شرح کے ساتھ مدینے میں فرض ہوئی ہے۔ تو اس لیے مقرر حق کا صحیح مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے مالوں میں سے سائل اور محروم کا ایک حصہ طے کر رکھا جسے ان کا حق سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ یہی معنی حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور دوسرے جو اس نے بیان کیے ہیں۔ تو یہ ہے، تو جو مال اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا، حلال مال، حرام نہیں، حرام مال سے پلنے والا گوشت وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حلال مال سے اپنی روزی حاصل کرنا اور حلال سے اپنی غذا لینا، اور پھر اس ہمارے مال کے اندر جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کا حق ہے، سائل محروم کا ایک مقرر حق ہے۔ فرما جو یہ ایسے لوگ ہیں جو روز جزا یعنی قیامت کے دن کو برحق مانتے ہیں، وہ آ کر ہی رہے گا، آ کر ہی رہے گا۔ یہاں پر ایک اور چیز ہے، سائل سے مراد جو ہے پیشہ ور بھیک مانگنے والے نہیں، ہمیں دیکھتے ہیں نا روڈوں پہ جو بیٹھے ہوئے پیشہ ور بھیک مانگنے والے ہیں، ایسے لوگ نہیں، بلکہ وہ حاجت مند شخص جو کسی سے مدد مانگے، جو ضرورت مندوں سے مدد مانگے۔ اور محروم سے مراد ایسا شخص جو بے روزگار ہو، جس کی روزی نہیں ہے، جو بیکار ہے، جس کو کام کرنا چاہتا لیکن کام نہیں مل رہا، ایسا یہ روزی کمانے کی کوشش کرتا ہو مگر اس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں یا کم ہوتی ہوں۔ اب جس کی تنخواہ کم ہے لیکن اس کے گھر کے اخراجات تنخواہ سے زیادہ ہیں، تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ مسکین بولیں گے۔ ایسے لوگوں کی بھی مدد کرنا چاہیے تاکہ ان کے گھر کے اخراجات پورے ہو جاؤ، یا کسی حادثے آفت کا شکار ہو کر محتاج ہے، اچھا کھاتے پیتے گھر کا ہے لیکن کچھ حادثہ ہو گیا، کچھ پریشانی آ گئی جس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ محتاج ہو گیا، تو اس کی بھی مدد کرنا۔ یا روزی کمانے کے قابل ہی نہ ہو، یا ایسے لوگ جو روزی کمانے کے قابل ہی نہ ہو، جو ایسے لوگوں کی بھی مدد کرنا۔ اور ایسے لوگوں کے متعلق جب معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی محروم ہیں تو ایک خدا پرست انسان اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ اس سے مدد مانگے، بلکہ ان کی محرومی کا علم ہوتے ہی خود آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتا۔ اب نماز جو جماعت سے پڑھی جاتی ہے، اس لیے پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ ایک دوسرے کا تعارف ہو، ایک دوسرے کے بارے میں معلومات ہو، ایک دوسرے کی کیفیت معلوم ہو، ایک دوسرے کی ضرورت معلوم ہو۔ وہاں پر اگر کوئی ضرورت مند ہے، مسکین ہے، جس کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کو مدد بھی کر سکے، ایسا۔ اب اجتماعی طور پر زکوٰۃ کی جو رقم لی جاتی ہے، اس سے کیا ہے؟ ضرورت مند لوگوں کے کام آ جاتی ہے، تو اس سے کتنے لوگوں کے کام آ جاتے ہیں۔ ابھی جماعت جو ابھی لیتی ہے، کتنے ابھی لوگوں کو پینشن دیتی ہے، 25 لوگوں کو پینشن دیتی ہے ہر مہینہ، پھر 26 لوگوں 30 لوگوں کو راشن دیتی ہے، تو کم سے کم 10-15 دن راشن چل جائے ایسا دیتی ہے۔ تو ایسا یہ کرنا، اگر ہر فرد اگر نہیں کر سکا، اجتماعیت ہے، تنظیم میں جمع کرے تو پھر وہ دیتی ہے۔ تو ایسے کام جو ہے یہ کرنا ہے۔ تو ہمارے مال کے اندر ان کا بھی حق ہے، سائل اور محروم کا بھی حق ہے، ایسے لوگ جو مسکین ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو روزے
جزا کو حق مانتے ہیں، یعنی دنیا میں اپنے آپ کو غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ نہیں، ہم جواب دہ ہیں، ایک نہ ایک دن ہم کو جواب دینا ہے اور اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، بلکہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں ایک دن انہیں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ یہ چیز ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ اس دنیا میں کر رہے ہیں اس کا جواب اللہ کو دینا ہوگا، یہ اس سے بچیں گے نہیں۔ اس لیے ہر کام ایسا کرنا سوچ سمجھ کر کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یہ بھی بات ہے کہ اللہ کا عذاب جو ہے بہت سخت ہے، دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا تیز ہے جہنم کی آگ، اور اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کتنا بھی نیک کام کرے تو یہ سمجھتے ہیں کہ کم ہے، سمجھتے ہیں، ان کے اندر یہ غرور نہیں ہوتا، ارے میں تو بہت نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو بہت عربی پڑھتا ہوں، میں تو بہت عربی یاد کرتا ہوں، میں درس دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ نہیں، کتنا بھی کرو اللہ جانتا ہے کتنا تم کر رہے ہو، کتنا کرنا چاہیے تھا، کس نیت سے کر رہے ہو، کیا تمہارا تمام چیزیں۔ اسی لیے جو بھی ہم کام کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا کام، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرنا، اس نیت سے کرنا۔ یہ چیز جو ہم کو ہر وقت یاد رکھنا، اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق جی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ لوگ جو دعائیں کرتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اب ظاہر ہے جہنم کے عذاب سے بچ گئے تو آٹومیٹکلی کدھر جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ اسی لیے جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے رہنا ہر وقت، تو تاکہ وہ بچ گئے تو آٹومیٹکلی جنت ہے، جنت نہیں بھی مانگے تو جنت، جہنم سے بچ گئے تو مل ہی جاتی ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو۔ اور پھر بعد میں بتایا گیا جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے مراد زنا سے پرہیز بھی، اور عریانی، فحاشی اور دوسرے برائی چیزوں سے یہ کرتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں، ایسی چیزوں سے دور رہتے ہیں، اور بجز سوائے اپنی بیویاں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ البتہ جو اس کے علاوہ جو کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یعنی اس سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں۔ امانتوں سے مراد کیا ہے؟ وہ امانتیں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سپرد کی ہیں، اور وہ امانتیں بھی جو انسان کسی دوسرے انسان پر اعتماد کر کے اس کے حوالے کرتا ہے۔ اسی طرح عہد سے مراد وہ عہد بھی ہے جو بندہ اپنے خدا سے کرتا ہے، اور وہ عہد بھی جو بندے سے ایک دوسرے بندے کرتے ہیں۔ ان دونوں قسم کی امانتوں اور دونوں قسم کے عہد و پیمان کا پاس اور لحاظ ایک مومن کی سیرت کے لازمی خصائص میں سے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے جو تقریر بھی فرماتے اس میں یہ بات ضرور ارشاد فرماتے تھے کہ جو ہے جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو عہد کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے، امانتوں کا پاس اور عہد کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس کا کوئی دین نہیں، بلکہ اس کا کوئی ایمان نہیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ پھر کیا بتایا جا رہا آگے؟ اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، یعنی نہ شہادت چھپاتے ہیں نہ اس میں کوئی کمی پیشی کرتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اور اپنی نماز پھر دوبارہ نماز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جس بلند سیرت اور کردار کے لوگ اللہ کی جنت کے مستحق قرار دیے گئے، ان کی صفات کا ذکر نماز ہی سے شروع اور اسی پر ختم کیا گیا۔ نماز ہی ہونا ان کی پہلی صفت ہے، نماز کا ہمیشہ پابند رہنا ان کی دوسری صفت ہے، اور نماز کی حفاظت کرنا
ان کی آخری صفت ہے۔ نماز کی حفاظت سے بہت سی چیزیں مراد ہیں۔ وقت پر نماز ادا کرنا، نماز سے پہلے اطمینان کر لینا کہ جسم اور کپڑے پاک ہیں، باوضو ہونا اور وضو میں اعضاء کو اچھی طرح دھونا، ارکان اور واجبات اور مستحبات نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنا، نماز کے آداب کو پوری طرح ملحوظ رکھنا، اللہ کی نافرمانیاں کر کے اپنی نمازوں کو ضائع نہ کرنا، یہ سب چیزیں نماز کی حفاظت میں شامل ہیں۔ اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ یعنی دراصل یہ وہ کوالٹیز ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ ان آیات کے اندر شروعات نماز سے کی گئی اور اختتام بھی نماز پر کیا کہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت سے مراد وقت پر نماز ادا کرنا، یہ سب چیزیں ہیں، اور سب اطمینان کر لینا کہ جسم کپڑے سب پاک ہیں، اعضاء کو اچھی طرح دھو لینا، ارکان واجبات اور نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، گویا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے یا اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا کہ تم نماز ایسی پڑھو گویا کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے، ایسا سمجھ کے پڑھنا۔ اگر کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ اب یہ نماز کے بعد میری موت ہے تو کتنا اسے پڑھے گا، وہ کتنا دھیان سے پڑھے گا اور کتنا دعا کرے گا، اللہ اس کے بعد جو ہے نماز جب آخری ہے تو گناہوں کو معاف کر، غلطیوں کو معاف کر، جہنم سے بچا، جنت میں ڈال، جو عمل ہم کیے اسے قبول فرما، ایمان اور عمل صالح جو ہم لائے اسے قبول کر، یہ سب تمام چیزیں۔ تو بقایا انشاءاللہ اس صورت کا آئندہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔